وقرآننا وفرقاننا وبرهاننا وياسيننا ويوسفنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومذكورنا ومخدومنا ومحمودنا ومقسومنا ومرغوبنا ومحبوبنا ونظامنا وفريدنا وقطبنا ومعيننا ومغيثنا وباقرنا وكاظمنا وفاطمنا وزيننا ومنيرنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وروحنا وديننا وإيماننا وإيقاننا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وجفرنا وتقصيرنا وهيئتنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بدین العجائز رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بحر شبری شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارخ عبد واحد بے ریا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے یا الہی دور ہو آلائش سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے صدیق اکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر لامحدود اور بے شمار درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہیں تو کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور جانے جانا، جانے جانا، جانے جانا، جانے ہی ماں، جناب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اعطر و اکمل پر، آپ کی نسل پاک کے ہر نوری فرد پر، آپ کی صحبت کا فیض پانے والے ہر صحابی پر، اور پھر قیامت کی صبح تک آپ سے انے واہ پیار کرنے والوں پر اللہ جل جلالہ عز جمالہ وجل ذکرہ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد جمیع سادات کرام جو سٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما ہیں، یقیناً ان کی برکت سے ہماری بزم حضور علیہ السلام کی خدمت میں مستجاب اور مقبول ہوگی، اور آج کی اس ایمانی اور روحانی بزم کے میر کارواں قافلہ سالار محبت اور عشق حضور قبلہ صاحبزادہ محمد اکرام الحق صاحب، نفعنا اللہ تعالی بہ فی الدارین، جملہ مدرسین جامعہ حاضہ، داعیے بزم حضرت صاحبزادہ والا مرتبت مولانا علامہ محمد احسان الحق صاحب جامی، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ آخر کو کم دیا استاد گرامی کی نسبت کے حوالے سے، احقر العباد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ جامعہ مفتاح العلوم کے تمام اساتذہ، بالخصوص صدر مدرس حضرت العلام فضیلت الشیخ حضور قبلہ مولانا قاری اظہر محمود صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ، حضرت علامہ مولانا ناصر خان صاحب دامت فیوزکم، اور صوفی با صفا حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق صاحب، متعن اللہ تعالی بطول حیاتک، اور دیگر جامعہ کا جو عملہ ہے، معاونین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آج آپ حضرات نے تقریب ختم بخاری میں شرکت کی، احقر کی نیت بھی تھی
محروم ہو گیا اس نعمت سے، اللہ تعالیٰ اس پر بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے اور زندگی میں ختم بخاری کی مبارک تقریبات کی شرکت نصیب رکھے۔ برادران اسلام، ہمارا تعارف تو آپ سن چکے ہیں، کتے کے نام کے ساتھ مفتی لگا دو تو کتا ہی ہوتا ہے۔ سادات اور علماء یہ القابات ان کو جچتے ہیں۔ ہمارا تعارف صرف اتنا ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ کی جو امت ہے اس کے قطورے، چھوٹے چھوٹے قطورے بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ المحدثین پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو خواب میں آپ کسی کے پاس تشریف لائے تو اس نے ہمت کر کے پوچھا، سنا حضور کی بنی؟ آپ نے فرمایا رب نے میرے علی دا پونکنا قبول فرما لیا۔ فرمایا رب نے میرے علی دا پونکنا قبول فرما۔ انہیں کہا حضور تسی سید بادشاہ ہو کے پونکن دی نسبت اپنے وال کرتے ہو؟ فرمایا ہاں، بکریاں دے پیچھے بھی کتورا ہوندا ہے نا جڑا بکریاں نو سجے کھبے جان تو منع کرتا ہے، تے میں حضور دی امت دا ایک چھوٹا جا کتورا سا، حضور دی امت ادھر جاندی سی میں کہندا سا ادھر نہ جانا کہ رافضی کھلوتے ہیں، حضور دی امت ادھر جاندی سی میں کہندا سا ادھر نہ جانا ادھر خارجی کھلوتے ہیں، پھر سجے جاندی سی میں کہندا سا ادھر نہ جانا ادھر ناسبی کھلوتے ہیں۔ تے میں سرکار دی امت نو شیک شیک کے کٹھا کردا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری فائل کھولی کوئی نہیں، فرمایا میرے علی تو میرے حبیب دی امت واسطے جڑا تڑپدا رہا سی تیرا تڑپ نو قبول فرما۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور جی میں حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب یہ اہل باطن بیٹھے ہیں، علماء ظواہر بھی اور علماء بواطن بھی، آ کر کے دل کی حالت پڑھ سکتے ہیں، یقیناً پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ میں جناب کو پیسے منگن واسطے نہیں آیا، بس صرف تنوں فقیر کدی کچیاں دیواراں تے پکیاں گلاں لکھی ہوندیاں جناب، سانو کہنے پوچھنا سی بابا ساڈا ٹکر بھی سیدھا کر گیا، سانو حضور کہنے پوچھنا سی، خدا دی قسم بابا مولویاں دا ٹکر سیدھا کر کے ٹر گیا، سخی تھے نا، وہ دنیا میں بھی کوئی آتا تھا اللہ وہ دیکھتے نہیں سن، جو آیا دے چھڑیا، جانے جانے بھی سخاوت دے انتہا کر کے۔ حضور ایک گل میں جناب نو عرض کر رہے ہیں جی، اوکھا ویلا نے جڑا آیا ہے نا جی، یہ بڑا ہی اوکھا ویلا، نہیں دا اوکھا ویلا انہاں لوگوں نے نہیں ویکھیا سی، اسی تے سوچیا ہی نہیں سی، انہاں نے بھی نہیں ویکھیا، حکومتاں بڑیاں بڑیاں سخت آئیاں مگر انج دا اوکھا ویلا نہیں سی ویکھیا کہ انج بھی ہو جانا ہے، انج بھی ہو جانا ہے، انج بھی ہو جانا ہے۔ اے موقع بھی آنا ہے کہ صحابہ تے اہل بیت نو لوگوں نے سامنے آمنے کھڑا کر دینا، اے موقع بھی آنا سی کہ عورتوں نے اسلام آباد دے اندر سید عائشہ اور حضور علیہ السلام دی شان دے اندر سری گستاخیاں کرنی سن، اے موقع بھی آنا سی کہ ختم نبوت تے لوگوں نے ڈاکہ پانا سی، اے موقع بھی آنا سی کہ جدوں اپنی ذات دا مسئلہ آیا راتوں رات اعتماد دا ووٹ حاصل کر لیا، جدوں حضور دے گستاخ دا مسئلہ آیا 4 مہینے تو مسئلہ ہی نہ حل ہویا۔ بڑا ہی اوکھا ویلا نے، ایک کوئی فقیر دی نصیحت یاد رکھ لو، نصیحت میں بغیرت نے کی کرنی ہے، جڑی گل میں تنوں عرض کر رہا ہوں یہ رسول اللہ دا فرمان ہے، اور اے بخاری شریف نے جناب اصلی تے دیسی تے خالص بخاری، صحیح بخاری پڑھو پر صحیح صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح بخاری پڑھو صحیح صحیح پڑھو، اور بخاری پڑھن دے 2 ہی طریقے ہیں جناب، ایک طریقہ ہوئے کہ پڑھ کے بخار آ جاندہ ہے، دوجا پڑھو تے بخار ٹر جاندہ ہے۔ اسی بخاری شریف پڑھی، حضرت جامع المعقول استاذ الاساتذہ رئیس المناطقہ حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی جنہ دی ایک نگاہ نے مولوی نو خادم حسین بڑا چھڑیا۔ اپنی گل کر رہے ہیں، سانو استاذ ہے، اسی جناب اے بخاری شریف جی پڑھی ہے جناب، اس طرح بیٹھ چوکڑی مار کے کدی بہن دی ہمت نہیں ہوئی، استاذ گرامی تے توبہ توبہ، بابا خادم صاحب توبہ،
حدیث پاک اسی شروع نہ گلو کی مشکات شریف تے حال ہے ہوندا سی جناب اگر کسی نے واشی آ گئی نا جمائی پڑھ دیں انہوں کلاس چوں باہر کٹ چھڑنا فرماندے سن میں تینوں رسول اللہ دی حدیثاں سنا رہا تیرے اتنے شیطان بیٹھا ہے نکل جا دفع ہو جائے تو سانو 2 دانے دی ضرورت ہے 4 نہ ہون 2 ہون فرماندے سن داغی نہ ہون سارے ہی سچے ہون گل نکل ہیں جو بیٹھ کے اور آج کی زمانہ آ گیا جی لت رکھ کے تے لوگ یہ حدیثاں بیان کر دیں ٹی وی تے آ کے تے سانو دس دیں جی اسلام یہ ہے میں کہا تو سانو اسلام نہ دس سانو اسلام دسیا امیر المجاہدین نے نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما عذاب خواب گویم کلندر لاہوری کہندا ہے نہ اسی کالے نہ سڈے جھنڈے کالے نہ سڈے علم کالے تے نہ سڈیاں گلاں کالیاں نہ سڈے چہرے کالے سڈے محبوب بھی چمک دے ہوئے انہاں دے فرمان بھی چمک دے ہوئے انہاں دے وارث بھی چمک دے ہوئے تے جنہ غلاماں نال اسی گلاں کر دے انہاں دے چہرے بھی روشن تے تر و تازہ میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آ گیا کہنے لگے حضور نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے ہو تے کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے تے آپ نے فرمایا بیلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا رنگ ظرف دا ہوندا ہے انہیں کیا کی مطلب آپ نے فرمایا حسن دا تعلق تے نور دا تعلق چٹی چمڑی نال کوئی نہیں ہوندا اے دا تعلق ظرف دے نال ہوندا ہے انہیں کیا کہ مطلب اس گل دا آپ نے فرمایا اس گل دا اے مطلب کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے مگر بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی صفحہ نمبر 20 نے دارالسلام مکتبہ فکر آل حدیث نے بخاری چھاپی ہے جی مکہ شریف تے مدینہ شریف دے اندر اے نسخہ جڑا فقیر دے ہاتھی چے فجی ٹر جاؤ مڈل ایسٹ ٹر جاؤ کینیڈا امریکہ پوری دنیا دے اندر سارے نالوں پکا تے پیڑا تے اتھینٹک تے قابل اعتماد نسخہ جڑا فقیر دے ہاتھی چے تے اے دے صفحہ نمبر 20 دے اندر تے حدیث نمبر 86 اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدن تسی قبر ٹر جاؤ گے نا انکم تفتنون فی قبورکم مثلا او قریبا فرمایا تانوں انج قبر دے اندر آزمایا جائے گا جے میں دجال دے فتنے دے نال تانوں آزمایا جائے گا اور فرمایا میرے بارے تانوں آزمایا جائے گا یہ بخاری تے موجود نہیں استاد گرامی نے پڑھائی ہے اگر ظاہر ہے میں غلط بولاں گا میں 10 چھڈن گے بخاری تے آئی نہیں کہ 3 سوال ہون گے یہ تے دوسری کتاباں دے اندر ہے یہ تے سوال یہ ہے کہ بس 10 حضور دے بارے کی کہندا رہے ظاہر ہے حضور جی جنوں تسی حضروں دے اندر دفنا رہے ہو جدا جنازہ حضرت نے پڑھایا وہ مسلمان ہی ہے نا او دے کولو کی پوچھا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے او دا تے جنازہ پڑھ کے آیا او دے کولو پوچھا جا رہا ہے تیرا دین کون ہے تیرا دین کی ہے جنوں 4 تکبیراں دے نال جنازہ پڑھیا ہے تے ان جا کے دفنا کے آئے او دے کولو پوچھن دا کی مطلب ہے فرمایا سوال ہی کوئی ہونا ہے چلو 3 بھی لا لو پھر بھی تیجے تے گل مکنی ہے باقی گلاں چھاڑ دینا 2 سوالاں کوئی کمی بھی رہ گئی تو پھر بھی گل چل جائے گی اے دس تو رسول اللہ دے بارے کی کہندا رہندا سے عادت پوچھی جا رہی تیری عادت کی تیری یہ عادت سی کہ تو کہندا سے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے تیری یہ عادت سی کہ کھلو کے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے تیری یہ عادت سی کہ تو کہنے سے میلاد شریف نہیں منانا چاہیے یا تیری یہ عادت سی کہ اس صورت نو میں جانا کھا یہ عادت پوچھی جانی نے تیاری کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا جی جڑا مومن او تے من 3 واری او ویکھ کے تے 3 واری کیا چھڑے گا حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں جڑا کافر ہے وہ کہے گا لا ادری میں نہیں پتا کون ہے تے تیسری جڑی قسم حضور علیہ السلام نے دسی وہ بڑی ڈاڈی تے بڑی سخت ہے جی اے دے واسطے فقیر دا تے انتخاب ہویا ہے جناب دی خدمت وچ گزارش کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے زندگی چ میرے بارے چ ایک واری بھی شک کیتا ہوئے گا فرمایا وہ بھی قبر وچ مینوں نہیں پہچان سکے بس جی تقریراں بابا کر گیا حضور تقریراں دا ویلا نہیں رہ گیا بس ہوں ہے کہ اے نک دی سیدھ ٹر دے جاؤ تے رستہ ایک ہی صحیح نے جس رستے چ ہر بورڈ تے ایک ہی گل لکھی ہے نا جی پشاور جانا ہے برہان انٹرچینج تے جانا ہے تے اے ایتھے تیر لگے ہوندے نے ادھروں ادھر جاؤ تے ادھروں ادھر جاؤ تے تسی بھی کدھر جانا ہے تے تیراں تے بڑیاں بڑیاں گلاں لکھیاں نے
رستہ وہی ٹھیک نے جی جس جگہ تے لکھیا ہوئے گا انہیں جانا انہیں مانا، بس باقی سارے رستے خراب نے۔ فرمایا جڑا بندہ ایک واری بھی زندگی میرے شک کی ہے جناب، حضور قبلہ استاذ الحدیث تشریف فرماؤں، حضرت قاضی اظہر صاحب یا حضرت مولانا ناصر صاحب تشریف فرماؤں، یہاں سے نہیں کر رہے ہوں تو بندہ باہر سے آ کر کہتا حضور جی السلام علیکم، جی کی حال ہے جی سن ٹھیک ہے جی، وہ ایک مسئلہ پوچھنا سی جناب، یہ انگوٹھے چومنا جائز ہے جی؟ بس ساریاں نیکیاں جتنیاں کتیاں سن زندگی دے اندر او تے کھوچ ٹر گئی ہیں جناب، کلمہ پڑھن تو بعد دلیلاں بندیاں نہیں نے جناب۔ میں کہا تو اپنے پتر نو کیوں چومدا ہے؟ کہنا میں چنگا ہی بڑا لگدا ہے، کدی متھا بھی چوم لینا، ناک بھی چوم لینا، ٹھوڈی بھی چوم لینا، کانڈ بھی چوم لینا، ہاتھ بھی چوم لینا تو دے پیر بھی چوم لینا۔ تو میں کہا اس تو بڑی دلیل تینوں اور کی چاہیے؟ تینوں تیرا پتر چنگا لگدا ہے، سانو آمینہ دا جایا نہیں چنگا لگدا۔ نہیں جی میلاد شریف تے چار دیگاں کیوں پکا چھڑیاں جناب، تے اے روشنی کیوں کر چھڑی؟ آل حضرت فرمانے تو کتاباں پھسیا ہے کہ کتھے لکھیا ہے؟ فرمایا میری بھی سن، دلم قربانت اے دودے چراغے مولد، فرمایا تو پوچھتا ہے کرنا چاہیے یا نہیں؟ احمد رضا کہندا ہے جڑی موم بتی تے جڑا دیا تے جڑا چراغ حضور علیہ السلام دے میلاد شریف دے اندر روشن ہوندا ہے، او دے تے احمد رضا اپنا دل کٹ کے قربان کر دے۔ انہیں واہ پیار کرنا نے تاں گل بڑھنی نہیں۔ قرآن مجید دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پہلا جدوں سپارہ کھول دیو نا جی تے ایک صف آگے کرو تے آیت لکھی نے جی، فرمایا ایمان انج لے کے آؤ جی میں میرے حبیب دے یار لے کے آئے، ابو بکر ایمان لے کے آئے، انج ایمان لے کے آؤ جی۔ آل مکہ نو دسیا جا رہا ہے رب ہو کے بندیاں دی تقلید کروا رہے ہیں جی، انج ایمان لے کے آؤ جی میں عمر ایمان لے کے آئے، انج ایمان لے کے آؤ جی میں عثمان ایمان لے کے آئے، انج ایمان لے کے آؤ جی میں علی ایمان لے کے آئے، انج ایمان لے کے آؤ جی میں طلحہ ایمان لے کے آئے، سعد ایمان لے کے آئے، سعید ایمان لے کے آئے، زبیر ایمان لے کے آئے، انج ایمان لے کے آؤ جی میں امیر معاویہ ایمان لے کے آئے۔ جگو کہندے نسی انج ایمان لے کے آئیے جی میں بیوقوف ایمان لے کے آئے۔ یا اہل کتاب نے گل کی تھی، رب نے نو قرآن وچ بیان کیتا، صدیق اکبر نو بیوقوف کیوں کیا گیا کہ ان کو روٹی کھانے کا طریقہ نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم قریشی ہیں، حضرت عثمان غنی دا قبیلہ ویکھو، مولا علی ہاشمی ہیں، کتنا بڑا قبیلہ ہے جناب، انہوں نے بیوقوف کیا گیا کہ انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ ٹری دا کمیں کائنات دی سب تو بڑی مہذب یافتہ قوم سی، تہذیب یافتہ قوم سی، انہوں نے نہیں سی پتا کہ گل کمیں کری دیئے، وہ اپنے قبیلے دے سردار سن، لیکن جدو انہوں نے کیا گیا انج ایمان لے کے وہ کہندے نسی انج ایمان لے کے جے بیوقوف ایمان لے کے آئے۔ کیوں بیوقوف کیا گیا صحابہ نو؟ انہوں نے کھانا پینا نماز جناب انہوں نے اتنی آندھی سی کہ ایک رکعت دے اندر حضرت عثمان غنی پورا قرآن ختم فرما لیندے سن۔ 5 بندے جناب احکر دے علم دے مطابق 5 بندے جنہوں نے ایک رات دے اندر پورا قرآن ختم کیتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بابا جس بابے دا ذکر کر رہا سی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے 5واں امیر المجاہدین خادم رضوی نے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تے کدی ہاتھ چک دیا بھی شک نہ کرنا جی، پتہ نہیں چکنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ایک باری بھی شک ہو گیا تو سارا کچھ رگڑیا جانا ہے۔ علم دیاں بھی 2 قسمن حضور جی میں حضرت بیان کر رہے سن کہ چاہ کی شک دی نہ لگے تے گل نہیں بڑھتی۔ علم دیاں 2 قسمن، ایک علم وہ ہے جو کتاب سے ملتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو جناب سے نصیب ہوتا ہے۔ جڑا علم کتاب تو ملتا ہے وہ پڑھ کے بندہ غلام اللہ بنتا ہے، جڑا جناب تو ملتا ہے وہ پڑھ کے بندہ مہر علی بنتا ہے۔ ہاں جی، پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں۔ ہاں جی، بیوقوف کیا گیا جناب صحابہ نو جی، یہ دیتے ہی ساڑھی گال مک جانی نے جی، کیوں بیوقوف کیا گیا جناب؟ ایک کوئی گال سی جناب، انہوں نے حضور علیہ السلام نال انج دیاں وفاواں کیتیاں کہ وفا حیران ہو گئی کہ یہ بھی وفا ہو سکتی ہے، انج دا انہوں نے عشق کیتا، عشق حیران ہو گیا جی انج بھی ہو سکتا ہے۔
انی انیوا دا مطلب ہوندہ ہے کہ بندے نو نظر ہی کچھ نہ آ جائے، اور میری جان عشق مجازی ہو جائے تو بندے تے چہرے تو پتہ چل جاندہ ہے. لوکی کہندے نا خیال کر تیرا چہرہ اتریا ہے، میں کہا عشق مجازی دس چڑھ دے کہ عشق ہو گیا ہے. تو جدوں بندہ حضور نو دل دے بیٹھے تو پھر منظر نہیں دستا، پھر 2 کروڑ بندہ دستا. او دیکھو نبی دا غلام جا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لو جناب صحابہ نو بیوقوف کیوں کیا گیا؟ صوفیاء فرمانن جی آج بھی بڑے بڑے مولوی کوئی کہندہ جی میں حجت ہاں، کوئی کہندہ میں شمشیر ہاں، کوئی کہندہ میں زیغم ہاں، کوئی کہندہ میں خنجر اعلیٰ حضرت ہوں، تو سارے ہی تھوڑ کے پہن. تو بچہ کیڑا ہے جی؟ بچہ کیڑا ہے جی؟ حضور ہے انہا جا رتی بھی منتے پتہ نہیں کہ رتیاں کتنی ہونی ہیں، تے ماشے کتنا ہوندہ ہے. رتی تو بھی تھوڑا علم ہوئے نا مولوی کول، تے مولوی کسی نے سلام نہیں کرتا، مولوی کسی نے سمجھتا ہے کاکھ نہیں ہے. تے ٹنہ دے حساب نال علم ہے امام احمد رضا کو کتھے رتیاں تے کتھے ٹن. تے جدوں پوچھا جاندہ ہے ہاں جی تعارف کرواؤ کون ہو تسی؟ آج تے میرے جے کمینے نال بھی لوکی مفتی لکھ چھڑ دیں نا جناب. تے جدوں دے کو پوچھا جاندہ ہے دسو جی کون ہو تسی؟ وہ کہنا نہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. تو جدو ایک کہنا ہے میں کتا 1000 میرے نال 1000 کتے پھر دیں، ادھر آواز آندی ہے احمد رضا بس کرنا، یہی کہتی ہیں بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی ہے تبع رضا کی قسم. لو جناب بچے گا ہوئی جی جڑا کہے گا میں حسین دا خادم ہوں، جڑا کتا پاک رسول اللہ دا بچ گیا. لو جناب یزید دا مقابلہ آیا تے حسین پاک آپے تشریف لے کے مولا حسین میں کربلا شریف ہی جاننا جی مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ دے اندر میں مالک بلا لینے انہوں دی مہربانی ٹکڑے پا لینے. جدوں یزید دا مقابلہ ویکھو تسی رب دی تقسیم ویکھو، یزید دا مقابلہ آیا مولا حسین آپے آئے. امریکہ دا مقابلہ کرنا سی تے رب نے صدام حسین پہ جیا. تو سلمان تاثیر بغیرت چوڑے کمینے ازلی بدبخت دا مقابلہ کرنا سی، رب نے ممتاز حسین پہ جیا. تے ساری دنیا دے عالم کفر دا جدوں مقابلہ ہونا سی اللہ نے خادم حسین پہ جیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آج بھی اگر عالم کفر نو ٹٹیاں لگ دیاں تو صرف بابے دے نا تو لگ دیاں نے. اے دی زندہ مثال جناب ہے، نکا جا موبائل لیں تے بابے دی تصویر اپلوڈ کر لو جناب، آئی ڈی بھی گئی، فیس بک بھی گئی، پیج بھی گیا تے اکاؤنٹ سارا کچھ بابے نو آپ کچھ بھی نہیں سی چلانا آندا. تو دی تصویر لا چھڑو تے سارا کچھ اڑ جاندہ ہے. تے پاویں 15000 فالور ہوند او بھی گئے جناب سارے کوچ پہنچ جاندے. کی مسئلہ کی ہے؟ عورت مارچ نے ساریاں تصویراں لائیاں تے ادوں آئیڈیاں نہ بلاک ہوئیاں، بابے دی تصویر آندی ہے تے آئیڈیاں بلاک ہو جاندیاں. بیلی کہندے استاد جی مسئلہ کی ہے؟ میں کہا مسئلہ ہے جدوں بابے دی تصویر جاندی ہے نا تے عالم کفر ویکھدا ہے تے بابا اگوں نو تصویر چوں ویکھ کے کہندا ہے او کمینیاں بچہ لگدا ہے تو یا رسول اللہ اسلام کدی کسی دے پیروں چ نہیں پیا جناب. اے سن رہے سو کہ کیویں اسی دین پڑھیا جناب. انہاں نے تے جڑیاں تکلیفاں ویکھیں شاید میں خواب وچ بھی نہ دیکھ سکیا جناب. لیکن ایک تکلیف میں بھی تم دسنا سی کہ میں علم پڑھیا. میں کوئی اے تے استاد تے 40-45 سال پرانی گل کر رہا، میں 20 سال پرانی گل کر رہا. میں جدوں دین پڑھن واسطے گھروں نکلیا تے 14 سال میں اپنی ماں نہیں ویکھی. 14 سال تک میں اپنی والدہ دا دیدار نہیں کر سکیا جناب. ایک دن روٹی سڑی لب گئی تو میں باورچی نو کیا کہ روٹی میں ذرا دوزی دے، انہیں میں سیکھ ماری، انہیں کہا تازیاں تے پکیاں کھانیاں نے کر دفع ہو جا. تے کم از کم میں اپنے سنگیاں نو کہنا جناب ہے ویکھو 15000 16000 یا 10000 12000 تنخواہ ہوندی ہے، گلاں سی وکھریاں سن دیاں مولوی. تے میں سنگیاں نو کہنا ہونا کدی پریشان نہ ہویا کرو، قیامت والے دن رسول اللہ دی بارگاہ چے جملے تے آکھ سکیں گے نا حضور جدوں لوکی پروفیسر بن رہے سن، لوکی ڈاکٹر بن رہے سن، لوکی پائلٹ بن رہے سن، ساڈیاں تنخواہاں بھی کٹ سن، لیکن حالات جیسے بھی آئے اسی کدی جناب دی نماز 1 منٹ لیٹ نہیں ہوਣ دیتی. یا رسول اللہ
جناب کوئی ظاہر ہے جی او جتھے پھر جتھوں کلندر لنگ جائے تو اتھے سزائے حق بلند ہو جانی ہیں جی کلندر آپ بیٹھے ہونوں تے کی ہوئے گا تسی کی سمجھتے ہو کلندروں نو سنگ لگے ہوندے ہیں انہوں تو وڈا ولی کون ہے جناب خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود کی لوکال محمد خطیب ٹائم تے آندا ہے میں 4 گھنٹے پہلے آیا کیونکہ میں خطیب بن کے نہیں آیا میں اپنے گھر آیا اینا مدرسے چوئی دال کھا کے تے آج سانوں کوئی بندہ پوچھ لیندہ ہے جناب ورنہ سانوں میں بکریاں چراندہ سنے جناب اپنی تنوں گل دس رہا میں میرے دادے نے پوچھا کہ دس کے مجھاں چرانیاں نہیں یہ دین پڑھنا میں کہا میں مجھاں چرانیاں رکھ کے چھڑی انہیں کہا چرا پھر مجھاں تے 2 دنوں بعد ہوش آ گیا جناب تے جدوں میں کیا دین پڑھنا انہیں کہا نکل جا پھر گھر واپس نہ آئی پھر نہیں گیا پھر وقت آیا جناب جدوں جانا تو کہندے نہیں سبحان اللہ اے اقبال کہندہ ہے نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا 100 بار عقیق کٹا تب جا کے نگی ہوا لوکی کہندے بابے نے 3 سال دے اندر تھرتلی مچا دیتی میں کہتا ہوں بابے دے 3 سال نظر آ رہے ہیں بابے دے 40 سال نظر نہیں آ رہے پرانے جتھے محنت کی تھی بابے نے کرو کار چھڑیا بابے نے حفظ کیتا پھر بابے نے صرف پڑھی پھر صرف ہی چن نہیں پائی اے بابے دا کمال سی جناب صرف پڑھ کے تے لوگوں کو لوگ داد لے لیندہ سی جناب سیگا دستا سی لوگ کہندے سبحان اللہ لوگوں دی بلا جانے سیگا کی ہوندی جناب انہوں نے جس فیلڈ کے اندر گئے بابے نے تھر تھلی مچا کے رکھ دیتی 40 سال بابے دی محنت ہے تے تاں جا کے آج بابا ہو رہی ہے جناب اے حضور جس پنڈ دے اندر بارشاں نہ ہون اس پنڈ دیاں فصلاں برباد ہو جانیاں اور جس گھر دے اندر علماء نہ ہون اتھے دیاں نسلاں برباد ہو اینا دا شکریہ ادا کرو جناب اینا نو کی لگے اے صبح تو لے کے رات تک تاڑے بچیاں واسطے بلکہ لوگوں کو لوگ مانگ دیں یار مدرسے نو فنڈ دے دیو کیوں اپنے واسطے مانگیا نے جناب لوگوں واسطے مانگ دیں اے بچیاں واسطے کیوں اے مدرسہ ہی سی تے جتھو خادم حسین رضوی تیار ہو کے میدان ہی چاہے جناب جی صفحہ نمبر 448 اے ایک حدیث پڑھ لون جی بریلویوں تو علاوہ جتنے مسلک ہیں جی پڑھن ٹڈو تے دلوں پڑھ لون ایتھو نہ پڑھن ایتھو پڑھ لون صبح تو پہلے سارے صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلے سارے سنی حنفی بریلوی بن جان صحابہ نو بیوقوف کیوں کیا گیا جی 4 گلاں نے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المسور ابن مخرمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فضلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له رواه البخاري پہلی گل جناب ایتھے 500-700 ہزار دا مجمع ہے جناب تے صدیاں بعد تاڑی توجہ ادھر ہے تسی توجہ نال علماء نو ویکھ رہے ہو تے او اے لین پوری کھلو کے جی سرکار دیاں گلاں سن رہی ہے جناب اور سامنے بچے کھلوتے ہیں اے ٹون ہو کے حضور دی محبت وچ کھلو کے گلاں سن صدیاں بعد جے تسی بن ڈٹھے حضور نال اتنا پیار کر دیو جنہاں نے تکیا ہوئے گا کتنا پیار کر دیو ہیں جی اچھا جی 1400 صحابہ بیٹھے نو حدیبیہ حضور علیہ السلام دے سامنے تے بیٹھے کہیں جناب اے بھی میں ہلکی جی نقل لائی ورنہ ایتھے تے امیر خسرو جڑا ہے نا جی او اپنے پیران دی گھوڑی دی جڑی مٹی سی انہوں ایتھے ملدا سی تے خود جڑا محدث سن حضرت امیر خسرو اے امیر خسرو حضرت نظام پاک دے اتنا ادب کردے سن تے حضرت صدیق اکبر تے گل بھی انج کردے سن انج کر کے اے نک دے اوتے ہاتھ رکھ کے نقشبندیاں نو کدی دیکھنا اپنے پیراں نال کنج گل کر انج کر کے گل کردے فرمایا انج کیوں گل کر دے عرض کیتا حضور کدھر ساہ دے ذریعے بھی جناب دی تب نازک دے خلاف کوئی ساہ نہ نکل آئے ہیں جی تے آنکھ کھول کے ویکھ دے بھی نہیں سن پوری آنکھ کھول کے نہیں سن صحابہ ویکھ دے انج کر کے ویکھ دے سن کدھر آنکھ کھول کے ویکھن نال بھی بے ادبی نہ ہو جائے آج تک اعتراض کر دے آج تک دلیلاں پوچھتا ہے جناب لو جی کائنات کا سونے تو سونا بھی پیر ہوئے نا جی محفل چ انہوں تھوک آ جائے نا سامنے سٹ چھڑے گا تو لوگ انہوں اچھا نہیں سمجھانی تھے انہوں تھکدان نال رکھنا پڑے گا تو تھک بھی انج سٹے گا کہ وہ دی تھک تے بھی لوگوں دی نظر نہ پوے انج کر کے سٹے 1400 صحابہ حضور علیہ السلام دے سامنے بیٹھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فواللہ ما تنخم رسول اللہ حضور علیہ السلام جب تھوک مبارک
زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں. ساڑھے ترجمے آئندہ ہی ہوندے نے جناب, باقی تو ساری یہی کہیں گے نبی جب تھوکتا ہے. میں کہا درد لاکھ دی لعنت تینوں, گال بھی نہیں آئی کرنی. اے کتاب نے جناب 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے کتاب, علماء واسطے انہوں نے ہر گل دا پتہ ہے جناب, برکت واسطے میں عرض کر رہے ہیں. لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ, جے شفا شریف نہ لکھی جاندی تو لوگوں نے حضور دا مقام سمجھ نہ آندا. عوام واسطے گل عرض کر رہے ہیں. فرمایا جس گھر دے اندر شفا شریف انج رکھی ہوئے گی او دے گھر کالا نیلا تے ساوا کدی جادو نہیں ہو سکتا. آج بھی حضور دی کچہری چ شفا شریف پڑھی جاندی تے سرکار فرماندن قاضی یاز کتاب لکھ کے تو تے چس کھا چھڈی, نہیں سونی کتاب لکھی ہے تو تے لکھیا کی ہے جی 450 صفحے چ, ہر صفحہ کھول کے دیکھ لو کوئی گل لکھی ہوئے گی انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا ایدے گل لکھی ہے. امام مالک البندہ آگے انہیں کہا جی نبی علیہ السلام کی چادر میلی ہے, فرمایا دی تون لا دے. نہیں سمجھ آئی, جدو میں نکلنا ہے پھر تو میری سمجھ آنی, مگر پھر میں تن پکڑا ہی نہیں دینا. ہاں اے رہ گئے نے 5-10 منٹ دے اندر سمجھ لو, بعد پھر سمجھن دا کی مطلب ہے. بابا بھی روندا رہا, سمجھ لو. ہن بابے نے آنا کوئی نہیں, ہن غریبیوں تے تانوں گزارا کرنا پینا نے. انہیں کیا چادر میلی, آپ نے فرمایا دی تون لا چھڑ. من قال ان رضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسخ واراد به عیبا فقد قتل, فرمایا دی تون لا دیو. من سب نبی زولہ وی مولا میر منامی بیٹھے, من سب نبی جڑا علماء, پھر سنو میری توجہ, میں لواندہ نہ کھولے انہاں دی راگ میں بھی سمجھتا. علماء تے سادات تو علاوہ جڑا نہ بولے یا اللہ تینوں اس مدرسے دیاں دیواراں دا واسطہ ہے, اٹھن تو پہلے وہ گنگا بھی ہو جائے تے انا بھی ہو جائے. سانو نہیں چاہیے حضور بندے اس زبان والا حضرت فرماندن کٹ کے کتیاں دے آگے سٹ چھڈو جنوں حضور دے نام تے بولن. ایتھے آؤٹ ہویا ہوے نا تے چوتھے محلے چ آواز جاندی او آؤٹ ہو گیا نے جناب, تے رسول اللہ دا مسئلہ ہے. اے جڑی حدیث منڈا پڑھ رہے تے تے راوی بھی مولا علی ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا, ہاں انج نہیں ہونا. میرا بھی تو زور لگ رہا ہے نا جناب, میں تو نہیں مریا بولن نال کوئی نہیں مریا ہے. بابیاں نو 30 سال ہو گئے پڑھاندے ہیں, یہ بولن نال مرن. جدوں بھی کوئی بندہ مردا ہے چپ رہ کے مردا ہے. جب مرن تو بچنا چاہتے ہو, وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہو ناپ کے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. من سب نبیا. صبح کوئی پوچھے نا جی جامی صاحب نو آکے کہے کہ نو بلایا سی, جامی صاحب فرما دینا کہ رضوی صاحب دا نکاح جا کتورا آیا سی. من صف نبیہ ومن صف نبیہ. بس صرف سنی جاگ جائے, میں نے سنیاں کو زیادہ ڈر لگتا ہے اور کسی کو نہیں ڈر لگتا. سنی جاگ جان, سونا جنگل رات اندھیری, چائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگ دے رہی ہو چوروں کی رکھوالی. لو جناب انہیں کیا حضور چادر تے مٹی لگی سی تے حدیث ہی چاہے تے ترجمہ کی کریں گے. فرمایا تیری چادر تے مٹی لگی ہوئے میلی ہوندی ہے, امام الانبیاء دی چادر مبارک تے مٹی لگی ہوئے میلی نہیں ہوندی. انہیں کہا ترجمہ کی کریں گے. فرمایا ترجمہ انج کرو جی میں امام محمد رضا بریلوی نے کہا. کیوں جی؟ فرمایا تم کہتے ہو نا کہ چادر پر مٹی لگی ہے تو میلی ہے, یہ نہیں کہنا بلکہ یہ کہنا ہے اگر خدا توفیق ادب دے. اے جڑے منڈے نے جنہوں نے پینٹوں پا کے آئے انہوں نے چھتی گل سمجھ آ جانی. اے رفع نصب جارے لیتے پھنس جاندن حضور, اے منڈے بازی لے جاندن. ویکھو جناب 70 حج کیتے سید بادشاہ نے تے او دا چہرہ ویکھ کے تے غیر مسلم کلمہ پڑھ جاندے, نا او دا جماعت علی شاہ ہے تے اپنا امامہ لا کے مینوں کوئی کائنات دے چھڈے جی میں امامہ کدی نہیں کھولاں گا. تے او اتنا بڑا سید امامہ لا کے تے اپنے نوری اونٹ علم الدین دے پیرن دے نال رکھ رہا ہے. تو لوگ کہندے اے کی کر رہے ہو شاہ جی؟ تے شاہ جی کہندے تینوں دسنا چاہندے ہو او وقت ٹر گیا جدوں سارے دے ہاتھ چومے جاندے سن. ہن عزت او دی ہوئے گی جڑا حضور دی عزت تے پیرا دے. رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ.
کرتے کیا ہیں جناب؟ فرمایا اگر خدا توفیق، جملے سننا جناب ہے جنہوں نے اردو سمجھ آندی ہے، فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو نا کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے، مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی، اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو۔ ہوں تے نویں دی کتاب وچ لکھیا جی نبی بکریاں چراتے تھے، میں کہ اے تعارف کرائیں گا تے لوگ کی کلمہ پڑھیں گے، کہنا کی ہے؟ میں نے کہا خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو۔ حضور علیہ السلام اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت بکریوں کو بھی عطا فرما دیتے تھے۔ لو جی پہلی گل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا تھوک مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے لعاب دہن زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے آب دہن شریف زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ چوتھا ترجمہ ہے اپنے منہ مبارک کا لنگر شریف زمین کو عطا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے جناب؟ تھوک دان نہیں رکھا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حضور عقل فیل ہو جاندی ہے۔ اے صفحہ نمبر 448 حدیث نمبر 2732 انٹرنیشنل نمبر، آج کل انٹرنیشنل بھی ضروری ہو گیا جناب، دسنا پہنتا ہے گوگل تے۔ تو صحابہ اپنے دونوں ہاتھ توجہ رکھنا جی، میں ویکھن نال ثواب ہی نہیں ملنا نے، صرف ہون میں تانوں کیا ایک واری کہ میں ویکھ لو تے باقی پھر انہاں نوں ویکھن نال ثواب ملدا ہے جناب۔ فرمایا وہ صحابہ حضور علیہ السلام کا کہ منہ مبارک کا جو فیض ہے اور لنگر ہے اور جو عطا ہے وہ اپنے ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں پر لے لیتے، اور کرتے کیا ہے؟ کرتے کیا ہے؟ جڑا بالکل حضور مدرسے نہیں گیا انہوں گالے اینج سمجھ آ جائے اینج کر کے، تو مدرسے انہوں ذرا جاننے جان تھوڑی جی اوکھا کروڑ کے انہوں سمجھ آئے گی، اور لے کر جی دونوں ہاتھ تو بیٹھے ہیں 1400، یہ سعادت ملتی ہے 5 کو، تو باقی جن کو نہیں ملتی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جس نے لگایا ہوتا ہے وہ اس کے وجود پر جا کر ہاتھ مال کر اپنے ہاتھ چہرے پر مال لیتے ہیں، اس لیے کہا گیا یہ بیوقوف ہے جی۔ نمبر 2، ہائے 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 وَإِذَا أَمَرَهُمْ ایک نو بلاندن، میری گال سن کے جی ابو ہریرہ بات سن، ایک کو بلاتے ہیں بائی نیم، 1400 لپک کر کہتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک نمبر 3 دو گئیاں، 2 رہ گئی۔ نمبر 3 وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب آپ جانا صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک فرماتے ہیں نا جی، تو وضو فرماتے آپ کی جو مبارک بازو ہیں، کسی کی بازو ان جیسی نہیں، کسی کا اشارہ ان جیسا نہیں، سمجھانے کے لیے وہ جب وضو مبارک فرماتے ہیں تو جو پانی آپ کی کونی مبارک کو بوسے دیتا ہے تو وہ نیچے نہیں جاتا، صحابہ نے ہاتھ نیچے رکھے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس ایک پانی کے قطرے کو لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، اے من دے، اے ماں چاہ دے، اے میں کنساں، اے پانی دے 2 قطرے میں نہ دیندہ، من دے چھوڑ۔ یقتتلون، اقتتل یقتتل اقتتالا فہو مقتتل، یقتتلون وہ قتل کرنے کے قریب تک مسئلہ چلا جاتا ہے، وہ 2 قطروں کے لیے۔ یہ من حدیث سمجھ نہیں سی آندی جدوں کربلا شریف جانتے غوث پاک دی بارگاہ امام اعظم دی بارگاہ تے ایتھے بھی لنگر شریف جدوں 11ویں شریف دا ادوں یہ گل من سمجھ آ گئی، حضور روٹی دے اوتے لگی ہوندی دال تے لنگر شریف ہوندا 11ویں شریف دا، تے جدوں وندے نا جی تے وڈے تو وڈا امیر آدمی بھی اتو ہاتھ کر کے اگے کہندا میں دینا، پہلے میں دینا، تے نال 2-4 بندے نوں تکا بھی دینا پے تے کہندا کوئی گل نہیں ثواب ہے، مگر لنگر شریف تے لو نا جی۔ اور وہ پوچھتے ہیں یار تکے کیوں دیندے تو اج تیرے گھر تے سونی روٹی پکی ہے، چھوٹا گوشت پکیا تے اے تے دال ہے، وہ کہندا چلیا مسئلہ دال دا نہیں ہے، مسئلہ غوث اعظم دی نسبت دا ہے، تے اے تے لنگر دی نسبت غوث اعظم دے نال ہو جائے تے 2-4 بندے سن مارنے پوندے مار چھڑ دے ہاں، تے جدوں نسبت رسول پاک دے نال ہوندی ہوئی صحابہ او تبرک کیویں لیندے ہون گے جناب؟ ہیں جی اچھا جی، اب وہ جو وضو مبارک کا وضو ہے، ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، اور ایک ہوتا ہے وضو۔ وضو آلے کو کہتے ہیں، لوٹے کو جس کے ذریعے، آفتابے کو جس کے ذریعے ہم وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اور وہ وضو جو ہے وہ پانی کا بچا ہوا پانی، اور وضو وہ جو عمل ہے جو ہم پاک ہونے کے لیے کرتے ہیں۔
اب وہ جب یہاں سے جاتا ہے آپ کے وضو مبارک کا وضو جب وضو کے ذریعے یہاں سے جاتا ہے تو صحابہ تو زمین پر جانے ہی نہیں دیتے، وہ اس کو بھی لیتے ہیں اور اپنے پاس بطور برکت رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب نو ایتھے ہو گیا درد کلانج، اسی کیاسی نقشبندی لوگ ہیں تے چورن شریف تن دے جانے، اللہ تعالیٰ تن صحت عطا فرما چھڈے گا۔ کہتے ہیں یہ تو پانی مستعمل ہے، یہ پانی پاک ہے جناب۔ اساتذہ بیٹھے میرے اساتذہ ہیں، یہ پانی پاک ہے، یہ نال میں وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن وضو ہے میرا، لیکن یہ باوجود انگلی پا چھٹنگا نا تے مستعمل ہو جائے گا۔ ان پاک ہوئے گا لیکن پاک کرن دی صلاحیت دے جو مک جائے گی، مستعمل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پانی لگ گیا تو مستعمل ہو گیا ہے، تو اب مستعمل کے کو تو تبرک بنانا جائز نہیں ہے، یہ فقہ کہتی ہے۔ میں کہا تیری بھی ایسی دی تیاسی تے جڑی تو غلط فقہ پڑھی ہوتی بھی ایسی دی تیاسی۔ کہنے لگے کی مطلب ہے؟ میں کہا چلیا تینوں ابھی تک گل نہ سمجھ آئی؟ کہنے تسی سمجھاؤ۔ میں کیا اسی وضو کرتے ہیں، اسی پاک ہونے ہو، حضور وضو فرمانے سے پانی پاک ہو جانا سی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم وضو کریں ہم پاک ہوتے ہیں، حضور جانے جانا وضو فرماتے تھے پانی بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں جس پر میں ان کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توبہ توبہ امام بلکینی دے لفظ دے میرے بچے قربان ہو جاون، کتھے ابن حجر اسقلانی تو اتو پھر امام بلکینی کی کہنے فرماتے واللہ لو وجدت شیئا من بول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاقلتہ۔ فرمایا تسی کہندے ہو حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے یا نہیں؟ خدا دی قسم میں دو ذرے نصیب ہو جاون میں صدا لئی ہوں اپنے دل دے پیٹ دے اندر رکھ لواں گا۔ مولوی کہنے یہ تگڑیاں تے اوکھیاں باسل چھڑ دے لوکاں دے ہاضمے ٹھیک نہیں۔ میں کہ چلیا انہاں دے ہاضمے ساری زندگی خراب رہن دینے، انہاں دے ہاضمے ٹھیک کرنے، ساری کائنات دیاں عزتاں اس پیشاب تے قربان جڑا پیشاب حضور علیہ السلام دی اونٹنی مبارک نے فرمایا۔ جدوں تک اس موت سے پہنچ کے محبت نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار دے رجسٹر تڑا نام نہیں لکھیا جانا۔ اے جے چاہندے ہو کہ اس رجسٹر اچ نام لکھیا جاوے پھر پترا پڑھنا پینا ہے، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال، اوتھے دم مارن دی نہیں مجال۔ اور وہ یوں بیٹھ فیضا تکلم۔ اور چوتھی بات یہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ فرمایا جی ایمان لے کے ہو جو میں صحابہ ایمان لے کے۔ اے بخاری ایک حدیث عرض کی ہے، کدی موقع ملیا تسی لاہور شریف تشریف لے کے آئے، میں دسنا میں بخاری دیاں ایسیاں روایتاں بخاری دے اندر خدا دی بزرگی دی قسم ہے کلیجے پھٹ جانن کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام دے نال ایک تے انج بھی ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معمر تے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے انہاں دی آپس وچ ملاقات ہوئی جناب، تو انہوں نے پوچھا ایک سوال پوچھنے تہاڈے کول، آپ نے فرمایا کی سوال ہے؟ حضرت معمر کہندے نے شاگرد استاد ہیں حضرت خباب، اے حدیث نمبر 760 ہے، پوری دنیا نو ساڈا چیلنج اسی اہل سنت ہاں، جس میدان میں جائیں وہ میدان ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہم احمد رضا کے غلام ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضور مسئلہ دسو، حضور جدوں پیشی دی نماز پڑھانے تے دیگر دی نماز پڑھانے نے تے قرآن پڑھ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا جی تانوں کیویں پتہ چلدا ہے؟ کیونکہ یہ اچھی آواز میں تو قرآن نہیں پڑھیا جاندہ۔ صحابی دے جواب سنا جی، لوگ کہنے سنیوں کے پاس دلیلیں نہیں، میں کہتا تو سنی نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا جی پیشی تے دیگر دی نمازی چوچی آواز کی رات نہیں ہوندی، تنوں کہ میں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا بیستراب لحیتی ہی، سرکار علیہ السلام کی ریش خوشبو ہوتا دل، آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تسی 2.5 فٹ پیچھے کھلوندے سو، امام تے مقتدی دے درمیان 2.5 فٹ کا فاصلہ ہوندا ہے، تنوں کہ میں پتہ چل جاندہ سی؟ اے تے تائیں اے دیکھو اے پیچھے بیٹھن علماء پشت پناہی تین جناب انہاں دے قول دے مطابق ہی، میں تے بے ادبی سمجھدا اے وڈیاں دی گل ہوندی ہے، او اپنے نوکراں نوں نواز چھڑ دین، اے میں گل کر رہا میری داڑھی ہل رہی ہے تے انہاں نوں نہیں پتا میری داڑھی ہل رہی ہے، تے جے تہاڈا چہرہ ادھر ہوئے گا تے مینوں نہیں پتا ہوئے گا تہاڈی داڑھی ہل رہی ہے کی کر رہے ہو، لیکن اے صحابی کہندے کہ حضور دی داڑھی حرکت کردی سی، سانوں پتہ چل جاندا سی حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تانوں کیویں پتہ چلدا
سی داڑھی تے اگے ہلدی سی تسی پیچھے کھلوندے سو قیام دے اندر تے حالت سجدہ گاہ تے ہوندی ہے نہ سجے ویکھیدا ہے نہ کھبے تے نہ سامنے امام نو کیویں تک لیندے سو امام اینی نے دا جواب دیتا فرمایا لئنہم کانوا یراقبونہ فی الصلاۃ ماضی استمراری دا صیغہ استعمال کر کے فرمان لگے صحابہ تیری بلا جانے محبت کی ہوندی ہے فرمایا اسی نماز پڑھدے ایک واری اگے ہو کے سرکار نو ویکھ لیندے توجہ بس گل مکان لگیا جی ایک باری اگے کیوں نے کیا قبلے سے چہرہ پھر جائے استقبال قبلہ تو شرط ہے اذا فات الشرط فات المشروط تے جدو چہرہ پھر گیا قبلے تو نماز ٹوٹی کوئی نہ فرمایا اور قبلے تو چہرہ جدرے کدرے اور پھیریے تو ٹوٹتی ہے نا پہلے کعبے نو ویکھدے سا لیکن جدو ہنج کر کے ویکھدے سا پھر کعبے نو ویکھدے سا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز واری اے لو جی نماز نے جو ہے اے گئی جی اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے صبح پوچھنا استادوں کو لے استاد جی فروع دا کیا مطلب ہوندہ ہے ثابت ہوا تے جدو اعلیٰ حضرت کیا چڑھن ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاد جوار کی ہے اٹھو حضور نال سچی وفا کرو اپنے بچے نو عالم بڑھاؤ جناب دین پڑھو جی دیکھو جی علماء لوگ کہندے مولوی دی عزت نہیں ہے کون کہندا میں کہا ساڈے تو بغیر بچہ جم ہی نہیں سکتا سارے نالو پہلے تو سانو فون آندا حضور جی پہنچ نہیں سکتے چلو موبائل تے ہی دے چھوڑو اسی حضور دے بانگے ہاں اسی رسول اللہ دے بانگے ہیں جناب تے تو ذرا دفنا کے بکھانا ساڈے تو بغیر پڑھا نا کہنا سارے نو آ کے جنازہ پڑھاؤ تینو آنا پائے گا میں خاک نشی ہوں میری جاگیر ہے مصلی شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں امام اعظم فرمایا کرتے تھے اے حکمرانوں نو پتہ چل جائے نا چٹائیوں دے رب نے سکون کتنا رکھے ساڈے اوتے گھوڑے لے کے آ جان کہ سانو چٹائیاں دے دیو ساڈے کولوں مال لے لو تائیں تے تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں اپنی جان دے ذریعے اپنے مال دے ذریعے اپنے پیسے دے ذریعے انہوں نے خالی دیواریں نہ سمجھنا انہوں نے تاڑے عقیدے بچائے نے انہوں نے تاڑی قوم نو بچایا تاڑے بچے نو حضور دا انہوں نے غلام بنایا انہوں دا دین اسی ساری زندگی نہیں دے سکتے جنہوں نے سانو ایبیلی فیلیمی تے سالامہ تے جرابہ تے رضا کا پڑھایا تے عبدن احدن پڑھایا اسی ساری زندگی انہوں دا دین نہیں دے سکتے بلکہ میں تے جناب نو گزارش کروں گا کہ انج ہونا چاہیے جناب ویسے ہی اتنے آ کے تو میری وجہ میں جامعہ دا تو میں دیدار ہی نہیں کیتا اتھوں سیدھا نکل کے اندر آ گیا ویسے اتنی روح خوش ہو گئی ہے انج نیندر ہی نہیں آندی جناب انج رستے چی اسی سوندے ہیں گڈی چی ٹفن بھی گڈی چ ہوندا ہے تے جا نماز بھی گڈی چ تے ان انداز تدریس نو بدل لیا ہے نا جناب اوہو کھینچ لا میدان میں تسبیح و مصلی اس دور کے انداز عبادت کو بدل تسی اپنے بچے نو عالم بناؤ اور انہاں دے نال خوب تعاون کریا کرو بہن جانے دس چھڈیا کرو حضور اج ساڈے کول اے 50 روپے اضافی سی تے تسی رکھ لو اے نہ ویکھنا کہ تسی 10 دے رہے ہو یا 50 دے رہے ہو اس بارگاہ دے اندر کوانٹیٹی نو نہیں ویکھیا جاندا کوالٹی نو ویکھیا جاندا مقدار نو نہیں ویکھیا جاندا معیار نو ویکھیا جاندا ہے جڑے لوکاں نے اس جامعہ دے نال تعاون کیتا اساتذہ دے نال تعاون کیتا وہ صلہ انہاں کولوں نہ لون انہاں نوں صلہ رب دنیا چ بھی دے گا تے آخرت بھی جڑا دے گا او تے ہوئے گا نا جی ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ